اہل سنت کے نزدیک، اہل حدیث کے نزدیک، بریلیت کے نزدیک، دیوبندیوں کے نزدیک، تمام مکاتب فکر کے نزدیک اس کا جو شان نزول ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اب اہل تشیع مذہب والے کیا کہتے ہیں، ان کے مفسرین کیا کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے کہ دونوں عادل تھے، عدل کرنے والے۔ یہ کہتے ہیں انہوں نے جو ہے نا ناانصافی کری ہے، باغ فدق نہیں دیا، مولا علی کو خلافت نہیں دی، خلافت چھین لی، اپنے گمراہی والے نظریے۔ اہل بیت ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اہل بیت نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں؟ یہ ابوبکر کے شان میں گستاخی کرے گا، واللہ فقیر اس کو نہیں چھوڑے گا، فقیر اس کی نسل اکھاڑ کر ذلیل کر دے گا، اس کو ذلیل کر دے گا۔ اور ذلیل کو کیا ذلیل کرو گے؟ تو خود ذلیل ہے، وہ مقدس ہستیاں جس کے بارے میں یہ بکواس کرتا رہتا ہے۔ مرشدوں قائد ہمارے، رہبروں قائد ہمارے، ہم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا پچھلی ویڈیو میں ہم نے نہج البلاغہ سے ایک خط نمبر 6 پڑھ کے سنایا تھا، خلافت پر جیسے اس خبیث نے کفر کا حکم لگایا، مگر اسی پر ہم نے مومنین کے طریقے کے بارے میں حضرت علی سے ثابت کروایا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بتائے ہوئے الفاظ جو نہج البلاغہ میں، وہ آپ کو ہم نے ترجمے کے ساتھ بتائے، کیونکہ ویڈیو میں وقت کم ہوتا ہے، اس لیے بڑی عبارت نہیں پڑھی جا سکتی، اور اس کو اگر پڑھیں گے تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، تو جب عبارت بڑی ہوتی ہے تو اس کا ہم ترجمہ ہی بیان کر دیتے ہیں۔ اب آگے نیا حوالہ دیتا ہوں میں آپ کو۔ یہ فقہ جعفریہ کے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اہل تشیع مذہب جو اپنے فقہ کی نسبت کرتے ہیں نا، یہ امام جعفر صادق کی طرف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا فقہ ہے، یعنی فقہ جعفریہ ہے، یہ امام جعفر صادق سے چلا ہے۔ اب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی ہستی ہے، اب وہ کیا فرماتے ہیں ابوبکر اور عمر کے بارے میں، ان کا کیا نظریہ ہے، ان کا کیا قول ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا پچھلی ویڈیو میں اور ابھی بھی میں ایک ہی بات بار بار دہراتا ہوں کہ یہ جو گمراہ شخص ہے، میں اس کو جو حوالے دیتا ہوں اس کے کتابوں سے دیتا ہوں، نہ کہ اپنی کتابوں سے دیتا ہوں۔ جیسے کہ اس نے بخاری کے حوالے کی بھی پیچھے بات کری تھی، اچھا اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا، بخاری میں اور جو حوالے اس میں کیا کہا گیا ہے۔ یہاں پر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذرا آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے سوال کیا حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، تو آپ نے اس کا جواب دیا۔ آپ نے جواب میں کہا، ہما امامان عادلان قاسطان کان علی الحق ومات علیہ فعلیہما رحمۃ اللہ یوم القیامہ۔ احقاق الحق شیعوں کی بہت ہی معتبر کتاب اور بہت شہرت یافتہ کتاب، اور اس کتاب کے بڑے چرچے ہیں اہل تشیع کے اندر، اور بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب میں یہ حوالہ ہے احقاق الحق میں۔ ابھی میں ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ دونوں عادل اور منصف امام تھے۔ کون فرما رہے؟ امام جعفر صادق۔ دونوں عادل و منصف امام تھے، دونوں حق پر رہے، دونوں حق پر رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، پس ان دونوں پر تا قیامت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے کہ دونوں عادل تھے، عدل کرنے والے۔ یہ کہتے ہیں انہوں نے جو ہے نا ناانصافی کری ہے، باغ فدق نہیں دیا، فلانا نہیں دیا، مولا علی کو خلافت نہیں دی، خلافت چھین لی، اپنے گمراہی والے نظریے۔ اہل بیت ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اہل بیت نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں؟ دونوں عادل تھے، ٹھیک ہے، دونوں منصف تھے، دونوں حق پر رہے، اور حق پر رہے نہیں، دونوں حق پر رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ان پر اپنی رحمتوں کا نزول رکھے۔ تو بھائی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک گمراہ شخص ہے، گمراہی پھیلاتا ہے۔ دراصل نہ تو یہ شیعہ ہے، یہ شیعوں کا لبادہ اڑا ہوا شخص ہے، یہ ہے رافضی۔ کیا ہے؟ رافضی۔ اور یہ صرف اور صرف ویورز کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، کیونکہ اس کو کوئی جانتا تو تھا نہیں،
کوئی اوقات تو اس کی تھی نہیں، نہ کوئی اس کی شخصیت تھی۔ اس نے اپنی شہرت کے لیے، اس کو کہتے ہیں سستی شہرت حاصل کرنا، سستی شہرت کے اندر کسی مشہور آدمی کے پیچھے پڑ جاؤ، تو اس کو اور تو کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا ابوبکر عمر سے مشہور اور کون ہو سکتا ہے؟ ہاں، 1.5 ارب کی امت ان پر متفق ہے، ان کے ایمان پر، ان کے درجے پر، ان کے مقام پر، ان کی خلافت پر، ان کی قربانیوں پر، ان کے اسلام کے لیے خدمات پر، پھر 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ، پھر اسی طرح تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، اور یہ ترتیب اس طرح چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو اس نے ان کا سہارا لیا اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، ان کو کافر بولنا شروع کیا، لوگ حیران ہو گئے، لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا، جیسے میں پچھلی ویڈیو میں کہا۔ تو اس طرح کے فتنوں کا ادراک کرنے کے لیے اور ایسے فتنوں کو دفع کرنے کے لیے ہم نے اس میدان میں قدم رکھا ہے۔ آپ اس میدان میں ہمارے ساتھ، ہمارے ہمنوا بنے، اس سفر میں ہمارا ساتھ دے، اور اس خبیث کو ہر پلیٹ فارم پر ذلیل کرے، اور اس خبیث کو اس کی جھوٹی باتوں پر اس حد تک ذلیل کرے کہ یہ اس سے پھر جائے۔ میری تو دعا ہے کہ پروردگار اس کو ہدایت دے، کیونکہ ہمارا کسی سے ذاتی بغض رنجش نہیں ہے۔ یہ ابوبکر کے شان میں گستاخی کرے گا، واللہ فقیر اس کو نہیں چھوڑے گا، فقیر اس کی نسلیں اکاڑ کر ذلیل کر دے گا، اس کو ذلیل کر دے گا۔ اور ذلیل کو کیا ذلیل کرو گے؟ تو خود ذلیل ہے، وہ مقدس ہستیاں جس کے بارے میں یہ بکواس کرتا رہتا ہے۔ اب ان کے بارے میں، یہ تو میں نے ان کے اقوال آپ کو بتا دیے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو قرآن کی ایک آیت، قرآن میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، یہ بھی شیعوں کی معتبر ترین کتاب تفسیر مجمع البیان میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی جو صورت ہے، صورت زمرہ کی تفسیر میں آیت نمبر 33 میں، اس آیت نمبر 33 کا شان نزول اہل سنت کے نزدیک، اہل حدیث کے نزدیک، بریلیت کے نزدیک، دیوبندیوں کے نزدیک، تمام مکاتب فکر کے نزدیک اس کا جو شان نزول ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اب اہل تشیع مذہب والے کیا کہتے ہیں، ان کے مفسرین کیا کہتے ہیں؟ تو ان کے مفسرین بھی اس آیت کے شان نزول کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق کو ٹھہراتے، اور یہ فرماتے ہیں، وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ اس کا شان نزول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ہے۔ آیت کون سی ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو سچے دین کو لے کر آئے، جنہوں نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ متقی ہے۔ اس کی تفسیر میں یہی شیعہ کتب میں لکھا گیا ہے، الذی جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، وصدق به ابوبکر، اور جو شخص لے کر آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص لے کر آیا یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا لے کر آیا؟ اسلام، دین اور قرآن، اور وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، ہر بات کو بلا چو اور چراں مان لیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ یہ شیعوں کی معتبر کتاب تفسیر مجمع البیان میں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ہم جو بات کرتے ہیں حوالوں سے کرتے ہیں، اس کی طرح خود چربی بنا کر اور خود سے ہی مسائل نکال کر خود ہی حکم لگاتے ہیں، کیونکہ یہی گمراہی ہے۔ قرآن کو اور حدیث کو اس کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت بڑے علوم کی ضرورت ہے۔ صرف تفسیر اور ترجمے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے۔ 15 علوم جاننا نہیں، اس پر عبور آپ کو حاصل ہونا چاہیے۔ اب اس کی تفصیل بتاؤں گا، ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی، تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کوشش کریں حضرت چھوٹی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے حوالے کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی محبت، اپنا عشق، اپنا درد دل عطا فرمائے، اپنی قربت عطا فرمائے۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔